دوستوں، مولانا ابوالکلام آزاد اور غبار خاطر والی جو سیریز ہے، اس کی یہ دوسری ویڈیو. اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کے آگے کا حصہ ہے. اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو غالب کے خطوط ہیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے جو خطوط ہیں ان میں فرق کیا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ہم غالب کے خط پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جو خط لکھنے والا ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے چہرے سے نقاب اتار رہا ہے، مگر مولانا آزاد کی جو خاصیت ہے وہ اپنی شخصیت کو پردوں میں چھپاتے چلے جاتے ہیں. جبکہ ایک خط ایسا بھی ہے جس میں مولانا ہمیں اپنے غم میں شریک کر لیتے ہیں. کیا ہے وہ غم؟ ان کی بیگم زلیخا سخت بیمار ہے. یہ انفارمیشن وہ اپنے خط میں دے رہے ہیں، وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں. تو ان کی بیگم زلیخا سخت بیمار ہے. اخبار میں ان کی علالت یعنی بیماری کی خبریں چھپ رہی ہیں. مولانا کو بے چینی سے اخبار کا انتظار ہے. روزانہ کی طرح جیلر اخبار لے کر مولانا کے پاس آتا ہے اور یہ واقعہ مولانا بیان کر رہے ہیں اپنے خط میں. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ مولانا لکھتے ہیں کہ میرے صوفے کی جو پیٹھ ہے جیل کے اندر احمد نگر کے، وہ میرے صوفے کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، اس لیے جب تک آدمی اندر آ کر کھڑا نہ ہو جائے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. جب جیلر آتا تھا تو میں حسب معمول مسکراتے ہوئے اشارہ کرتا تھا کہ اخبار ٹیبل پر رکھ دے اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا تھا، گویا اخبار دیکھنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ ساری ظاہرداریاں دکھاوے کا ایک پارٹ تھی جس سے دماغ کا ایک مغرورانہ احساس کھیلتا رہتا تھا، اور اسی لیے کھیلتا رہتا تھا کہ کہیں اس کے دامن صبر و قرار پر بے حالی اور پریشانی کا کوئی دھبا نہ لگ جائے. اور مولانا نے تو یہ دھبا اس دن بھی نہ لگنے دیا جس دن زلیخا بیگم کی موت کی خبر اخبار میں شائع ہوئی. انسانی کمزوری کا اعتراف ہمیں مولانا کے نزدیک کر دیتا ہے اور ہم اس سے کتنی اپنائیت محسوس کرنے لگتے ہیں. تو مطلب وہ اپنی شخصیت کے بارے میں ایک خط میں وہ غبار خاطر کی جو ایک خط ہے اس میں انہوں نے اپنی شخصیت کے بارے میں بھی بیان کیا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں شخصیت کا اظہار. مکاتیب بہرحال جو شخصیت کا اظہار ہے وہ خطوں میں ہو کے ہی رہتا ہے. مولانا کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان خطوط میں نہ لکھی جاتی تو شاید کسی طرح ہم تک نہ پہنچ پاتی. کون سے خطوط میں؟ یہ جو غبار خاطر کے جو خطوں کا مجموعہ ہے اس میں سے ایک خط میں کئی خطوں میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اگر یہ خطوط نہ لکھے جاتے تو شاید ہم تک نہیں پہنچ پاتی. ایک خط میں مولانا لکھتے ہیں کہ مولانا کا خاندان ایسا قدامت پرست تھا کہ باہر کی ہوا کا وہاں گزر بھی نہ تھا. لکھتے ہیں کہ میری تعلیم ایسے گرد و پیش میں ہوئی جو چاروں طرف سے قدامت پرستی اور تقلید کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا اور باہر کی مخالف ہواؤں کا وہاں تک گزر ہی نہ تھا، مگر وہ تقلید کی اس چار دیواری سے نکلے اور انہوں نے اپنا راستہ الگ بنایا. یہ اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں انہوں نے کسی خط میں لکھا ہے. ان خطوں سے مولانا کی سحر خیزی کا پتہ چلتا ہے. یہ عادت انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں پائی تھی. یہ بات تو سبھی کے علم میں ہے کہ مولانا چائے نوشی کے شوقین تھے، مگر یہاں بھی ان کا راستہ سب سے الگ تھا. وہ چینی چائے وائٹ جاسمین پیتے تھے، جس کا ترجمہ انہوں نے گوری چمبیلی کیا تھا. وہ بھی اس طرح کے دودھ کے بغیر چینی کی بجائے مصری استعمال کرتے تھے. قید خانے میں جب ان کی یہ مرغوب یعنی ان کی پسندیدہ چائے میسر نہ آئی، مطلب ان کو نہیں ملی، تو لکھتے ہیں کہ مجبوراً ہندوستان کی اسی سیاہ پتی کا جوشاندہ پی رہا ہوں. جوشاندہ مطلب ایک طرح کا کاڑھا، جیسے آیورویدک ٹائپ کی دوا. تو جوشاندہ پی رہا ہوں جسے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور دودھ ڈال کر اس کا گرم شربت بناتے ہیں. تو ان خطوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا بے حد کم آمیز تھے. بھیڑ ہمیشہ انہیں ناگوار رہی. بچپن سے وہ تنہائی نشینی کے عادی تھے، مطلب ان کو زیادہ بھیڑ بھاڑ یہ سب پسند نہیں تھا. ان کو زیادہ تر تنہائی
کا ہی ماحول اچھا لگتا تھا. یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ ان خطوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے, غبار خاطر کے مجموعے سے پتہ چلتی ہے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ مولانا حسن پرست تھے اور پھولوں سے انہیں بے حد پیار تھا. غبار خاطر کا ایک خط اس چمن کے بارے میں ہے جو انہوں نے اس قلعے میں آراستہ کر لیا تھا. مطلب انہوں نے قلعے میں ایک چھوٹا سا گارڈن جیسا بنایا تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے خط کے بارے میں. پھر اس خط سے, غبار خاطر کے جو خطوں کا مجموعہ ان میں سے کسی خط سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. موسیقی سے انہیں خاص شغف تھا, یعنی لگاؤ تھا. ایسے ماحول کے پروردہ تھے جہاں موسیقی کا گزر نہ تھا, مگر انہوں نے مستیاں خاں سے تعلیم حاصل کی. مطلب وہ ایسے ماحول میں پلے بڑے تھے جہاں ان کے جیسے گھرانہ جو تھا بہت ہی دینی گھرانہ تھا, تو وہاں پہ موسیقی کا کوئی گزر نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایک استاد مستیاں خاں سے تعلیم حاصل کی موسیقی کی اور ستار بجانے کی مشق بھی کی. ایک زمانے میں ان کا معمول رہا کہ رات کو ستار لے کر تاج محل چلے جاتے تھے اور اس کی چھت پر جمنا کی طرف جمنا کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. جو ہی چاندنی پھیلنے لگتی تھی ستار پر کوئی گیت چھیڑ دیتے تھے. تو یہ بھی ایک خط سے ہی مولانا کا جو شوق ہے, جو لگاؤ ہے موسیقی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور پھر جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں جو گارڈن بنایا تھا, جو چمن چھوٹا سا بنایا تھا, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ انفرادیت مولانا کے مزاج میں داخل تھی. ان کے مزاج میں انفرادیت داخل تھی, مطلب ایک الگ یونیک ایسا. تو روش عام سے ہٹ کر چلنا ساری زندگی ان کا معمول رہا. مطلب وہ جیسے سارے لوگ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسی کو فالو کریں. ان کا ایک الگ اسٹائل تھا, الگ انداز تھا. ان کی ذہنیت جو تھی وہ ایک کچھ الگ کرنے کی ذہنیت تھی, انفرادی مطلب ہٹ کے. تو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے الٹی چال ہی میرے حصے میں آئی ہے. مثلا لوگ جیل خانے میں قید تنہائی کو ایک اذیت ناک سزا خیال کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ لوگ جیل میں قید کو ایک سزا خیال کرتے ہیں. مولانا اس تنہائی کو انعام سمجھتے ہیں. مولانا کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تنہائی ہے انعام ہے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ان کو تنہائی زیادہ پسند ہے بھیڑ بھاڑ کے مقابلے. تو یہ بھی بات ہم کو جو غبار خاطر میں خطوں کا جو مجموعہ یہ جو شائع ہوا تھا اس میں کسی خط سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ انانیت یعنی انا ان کے رگ پے میں سرایت کیے ہوئے تھی. خود پسندی ان کے مزاج کا خاصہ تھا. وہ بلا کے ذہین تھے, ہم سبق ان کے ساتھ چل نہ پاتے تھے. حافظہ ایسا کہ پوری کی پوری عبارت حفظ ہو جاتی تھی, یہی نہیں صفحہ بھی یاد ہوتا تھا عبارت کا. غبار خاطر سے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اردو, فارسی اور عربی کے کتنے شعر یاد تھے. مطلب اگر ہم غبار خاطر پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے اتنا استعمال کیا شعروں کا کہ ہم کو ان کی جو ان کا علم تھا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ایسے ذہین اپنی صلاحیت پر ناز کرے اور مزاج میں انانیت پیدا ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس واقعی اتنا علم تھا. جیل میں طبی معائنے کا ذکر کرتے ہوئے خط میں لکھتے ہیں کہ سول سرجن ہر شخص کا سینہ ٹھوک بجا کے دیکھ رہا تھا کہ کیا آواز نکلتی. معلوم نہیں پھیپھڑوں کی حالت معلوم کرنا چاہتا تھا یا دلوں کی. مجھ سے بھی معائنے کی درخواست کی. میں نے کہا میرا سینہ دیکھنا بے سود ہے, اگر دماغ دیکھنے کا کوئی آلہ ساتھ ہے تو کام میں لائیے. مطلب یہاں پہ ان کے جملے سے ان کی انانیت کا پتہ چلتا ہے. مطلب جو ان کے مطلب ان کا جو علم تھا اور علم پہ وہ جتنا فخر کرتے تھے وہ چیز یہاں پہ پتہ چلتی. ان کا ذہن اتنا تیز تھا تو وہ اس بات پہ کتنا وہ فخر کرتے تھے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو دوستو اس ویڈیو میں اس کو میں یہیں پہ روکتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کروں گا جس میں یہ جو ان کی اور کیا کیا چیزیں ہمیں کیا کیا باتیں مولانا آزاد کے بارے میں پتہ چلی وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو غبار خاطر کا جو اسلوب ہے, جو اسٹائل ہے وہ بھی دیکھیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کے کام فائدے کی ہوگی, اور اگر آپ کے کوئی اور دوست ساتھی جن کے فائدے کی ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.